أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، بلا شبہ وہ صاحب قوت اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا جو جمع ہو جاتے تھے اور وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا، ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور مقدمات میں فیصلے کی استعداد بخشی تھی۔ محترم سامعین کرام، سورہ صاد سورہ نمبر 38 یعنی 38 نمبر کی سورت کریمہ، اور اس سے ابھی اسی سورت کریمہ سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17، 18، 19، 20 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیا موضوع اور مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ یہ ساری کی ساری تقریریں مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہیں۔ ان تمام آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کے سامنے نازل فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مکہ کے مشرکین اور ان کے سرداران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کو رد کر دیا، آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ اگر یہ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے اپنی نبیوں کو جھٹلایا، اور نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ابھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یا آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی زبان سے، یا آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کے بارے میں اناپ شناپ بول رہے ہیں، تو اصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، واذکر عبدنا داؤد ذا الاید، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ دوسرے نبیوں کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ نبیوں کا ذکر خیر کرنے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سبوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید فرمائی، ان کی نصرت فرمائی، ان کے نبوت کے صداقت کے اوپر بالکل وضاحت سے دلیلیں بھیجی، اور ان کی مدد و معاونت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کو لگا دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا اور کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، بلا شبہ وہ صاحب قوت تھے۔ تو یہاں پر وَاذْكُرْ کا جو لفظ ہے وہ یاد کرنے کے معنی میں بھی ہے اور بیان کرنے کے معنی میں بھی، یعنی خود بھی یاد کیجئے اور مکہ والوں کے سامنے بھی بیان کر دیجئے کہ آپ کوئی اکلوتے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب قوت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے روب و دبدبے سے نوازا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے اس وقت بھی آپ کا روب و دبدبا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اگر کوئی آپ کی طرف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر آپ کی روب اور ہیبت کو طاری فرما دیتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی یاد کیجئے اور لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیجئے ہمارے بندے داؤد کے بارے میں، ذل عید،
ذوالعید کا مطلب یہاں پر ترجمے میں صاحب قوت کہا گیا، صاحب قوت یعنی قوت والا، حالانکہ عید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور ذوالعید کا مطلب ہاتھوں والا۔ ذوالعید کا جو عربی میں معنی ہوتا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھوں والا، لیکن تقریباً تمام لینگویجز میں اس طرح کے لفظ کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب قوت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو صاحب قوت بنایا تھا، ان کو جسمانی قوت سے بھی نوازا تھا۔ ان کی جسمانی قوت کی مثال یہ ہے کہ جب وہ بچپن میں بکریوں کا ریوڑ چڑھایا کرتے تھے، بکریوں کو جب چڑھایا کرتے تھے اور کبھی کوئی درندہ ان بکریوں کے اوپر حملہ آور ہوتا تو سیدنا داؤد علیہ السلام اس کو پکڑ لیتے تھے، پکڑنے کے بعد اس کے ایک جبڑے کے اوپر پیر رکھ کر کے دوسرے جبڑے کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، نشانہ میں اتنے ماہر تھے کہ غلیل کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے مار کر کے جانوروں کو مار گرایا کرتے تھے۔ اور جب جنگ ہوئی، یہ بھی جسمانی قوت کی مثال ہے کہ جب جنگ ہوئی تو سیدنا داؤد علیہ السلام ایک معمولی سپاہی ہوتے ہوئے بھی اس مخالف جو فوج تھی، اس کا جو بادشاہ تھا جالوت، ان کو مار گرایا تھا۔ یہ ان کی جسمانی قوت کی مثال ہے۔ اور ان کی یہاں پر ذوالعید کا مطلب صاحب قوت کا مطلب اللہ نے ان کو سیاسی اور حکمرانی کی قوت بھی دی تھی کہ آس پاس کے جتنے بھی مشرک قوم تھے سبوں کو شکست دے کر کے انہوں نے ایک مضبوط حکومت قائم کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھیے آپ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیجیے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو صاحب قوت تھے، انہ اواب، اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، اس قدر رجوع کرنے والے تھے کہ انہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنے اخراجات کو بیت المال کے اوپر نہیں رکھا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کمائی جو ہوتی تھی اس کو اپنی زندگی پر صرف کرتے تھے سیدنا داؤد علیہ السلام۔ حالانکہ اللہ نے بہت زبردست بادشاہت دی تھی، ساری ان کی ہی ملکیت تھی، لیکن اس کے باوجود جو بیت المال تھا وہ قوم کا ہے، اس پر وہ اپنی زندگی کے گزر بسر کے بوجھ کو نہیں رکھا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کمائی جو ہوتی تھی اس سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ بہترین کمائی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہاتھوں کی کمائی سیدنا داؤد علیہ السلام کماتے تھے اور اسی سے کھاتے تھے۔ سامعین اکرام، سیدنا داؤد علیہ السلام کی تعریف اور توصیف اور ان کی اچھائی میں بہت ساری صحیح حدیثیں وارد ہیں۔ ان میں سے چند حدیثوں کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بادشاہی میں ہمیشہ فقیری کو ترجیح دیا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یہ ہمیشہ کا پوری زندگی کا ان کا معمول تھا۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ صوم داؤدی رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے۔ سامعین اکرام، سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے والے اور رات کے تہائی حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والے، اور جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اہل و عیال کو اس طرح سے ان کے اوپر 24 گھنٹے کو بانٹ رکھا تھا کہ 24 گھنٹے میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آئے کہ آل داؤد یعنی داؤد کے خاندان میں سے کوئی بھی آدمی اللہ کی عبادت نہ کر رہا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپنے ایام کو 3 دنوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک دن وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، دوسرے دن لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، اور تیسرے دن جو حکومت کے جو انتظام و انصرام ہے اس کو کیا کرتے تھے۔ یہی ایسا ہی معمول چلتا تھا، فرسٹ اللہ کی عبادت، سیکنڈ لوگوں کی باتوں کو سننا اور اس کا فیصلہ کرنا، اور تھرڈ ڈے میں وہ اپنے پورے حکومت کے انتظام و انصرام کو دیکھتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، ذوالعید جو صاحب قوت تھے، انہ اواب، وہ اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود انتہائی فقیری کی زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف رہنے والے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي
والاشراق، اور ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یعنی پہاڑوں کو فرما بردار بنا دیا تھا. کس بات کے لیے؟ کہ وہ صبح و شام داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین آواز سے نوازا تھا. ایک بار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے مسحور ہو گئے اور کہا کہ اس کی آواز بالکل ویسے ہی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کی آواز تھی، یعنی انتہائی سریلی آواز. جب وہ صبح و شام زبور کی تلاوت فرماتے تھے، سریلے انداز میں اس کو تلاوت کرتے تھے، تو ان کی آواز سے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگتا تھا، اللہ کی تعریف بیان کرنے لگتا تھا. پرندوں کا جھنڈ اڑ کر کے جاتا رہتا تھا، وہ رک جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا. محشورہ جمع ہو جاتے تھے، جیسے ہی داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمانا شروع کرتے سارے پرندے جمع ہو جاتے اور چہچہانے لگتے، ان کی تسبیح کے ساتھ وہ اپنی بھی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر کے تسبیح کرتے تھے. اور وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ وہ جمع ہو جاتے تھے اور وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور یہ سارے کے سارے سب مل کر کے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ. یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا. اتنے فقیر درویش منش انسان ہمیشہ فقیری میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی سلطنت کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ ان کے جیتے جی کبھی کوئی ان کی سلطنت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ بھی نہیں سکا. ہر طرح کی چیز جو سلطنت کے مضبوطی کے لیے چاہیے اللہ نے ہر چیز ان کو دے دیا تھا. اور پھر آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو حکمت بھی دیا تھا. ہم نے ان کو حکمت دیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جو ان کو حکم نازل کیا تھا، جو کتاب نازل کی تھی، ان کو اتباع کرتے تھے، یہی حکمت ہے. ابھی حکمت کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیے گا، حکمت کا مطلب کوئی دوسرا نہیں ہے. حکمت کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے اس کی اتباع کی جائے. یاد رکھیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دیا گیا اور حکمت دیا گیا. تو حکمت سے مراد وہی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، جو قرآن کریم کی تشریح ہے اور جس کی اطاعت اور اتباع کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خود نبی کے لیے بھی ضروری ہے. تو سیم ٹو سیم یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھی دیا تھا. اور پھر کہا وہ فصل الخطاب، اور مقدمات کے فیصلے کی استعداد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو دی تھی. ابھی آگے ذکر خیر اور بھی ہے جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.